یہ لفظ اقامت بھی تو قرآن میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے بھی کوئی معنی ہو گئے نا، خاص معنی ہو گئے، وہ بھی محدود ہو گئے. تو جو لوگ ان معنی کے ساتھ چمٹے رہے نا، تو انہوں نے پھر ایک کاؤنٹر نیریٹو پیش کیا تھا. غامدی صاحب نے اسی کو آپ کہیں کہ وہی پہیا دوبارہ ایجاد کیا ہے. کوئی انہوں نے وہ تو ٹوٹل ہٹ گئے نا اس چیز سے کہ بالکل ریاست کا کوئی لینا دینا ہے بھی دین سے نہیں ہے، تو واضح کہتے ہیں کہ نہیں ہونا ہی نہیں. دو ٹوک کہتے ہیں نا، دو کہتے ہیں. اچھا، اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اعتراضات کیا ہیں. میں ان لوگوں کے اعتراضات کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا جنہوں نے وہ اس طرح بات کی نا، فتنہ مودودیت اس طرح. ان سب کو چونکہ کمپائل کیا ہے غامدی صاحب نے، اور بہت ہی یعنی جیسے کہتے ہیں نا اکیڈمی والا انداز ہے ان کا. تو میرا خیال ہے وہ چیزیں ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک بڑا اعتراض یہ ہے جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں، یعنی یہ 1400 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے تو کسی کو یہ ہوش نہیں آیا. یہ پہلے آدمی مودودی صاحب ہیں یا علامہ اقبال ہیں، یا وہ چلے شاہ ولی اللہ کا نام بھی لے لیتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ 1400 سال میں کسی کو ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ آپ کی حکومت ہے، آپ بادشاہ لوگ ہو، ٹھیک ہے، دنیا کے اوپر آپ ایک امپیریل پاور کے طور پر تو ہو ہی ہونا، چلے دین دار ہو یا نہیں. تو جب آپ ایسے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں نا، تو آپ کو سوچ نہیں آتی. قرآن بھی کہتے ہیں نا، نبی بھیجتے ہیں 7 جھٹکے دیتے ہیں، مطلب حالات ناموافق حالات آتے ہیں، اس سے بندہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. ہم نے سوچا ہی نہیں، امت نے سوچا ہی نہیں، ہم نے سمجھا ٹھیک ہے. اور نیچے تھی بھی شریعت، مطلب میرا اور آپ کا جھگڑا ہوگا تو یزید بھی اگر حکمران ہے تو ہمارا فیصلہ تو شریعت کے مطابق ہوگا. قاضیوں کا نظام سارا چل رہا میں ہے. یہی عرض کر رہا تھا کہ خلافت عثمانیہ میں بھی ایون بڑا حصہ، اگرچہ وہ کنسسٹنٹ نہیں رہا ہے، لیکن بڑا حصہ اس کا جو ہے وہ اب شریعت پریویلنٹ رہی ہے سسٹم. ٹھیک ہے نا جی، کوئی دوسرے کے قانون کا تو سوچا بھی نہیں تھا. بیچ میں ایک تھوڑا سا دور آیا ہے، وہ جب تاتاری آئے تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنا سابقہ وہ شریعت برقرار رکھی. تو اس زمانے میں آپ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں گے کہ انہوں نے ریزسٹ کیا. تو جب اس طرح کا دور آیا تو ریزسٹنس بھی ہوئی. جب اس طرح کا دور نہیں تھا تو لوگ کمفرٹ زون میں رہے. یہ جب انگریز آیا اور ہماری ہر شے اڑ گئی، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی عجیب بات تھی کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی غیر متوقع بات تھی. اللہ کیوں ناراض ہو گیا، یہ کیا دین اڑ گیا سارا، شریعت اڑ گئی ساری. یہاں پھر لوگوں نے سوچا اور ہر طبقے نے سوچا، علماء. میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھتے ہوئے ہم اس فکر کے بانی جنہوں نے اس پوری تعبیر کو وجود پذیر کیا، اس فریضے کو پیش کیا، مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں خود سورہ شورى کی اس آیت کی وضاحت میں وہ کچھ نکات لکھتے ہیں. ایک سننے والے کو خیرخواہی کے ساتھ علمی انداز میں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جو بات پیش کی ہے، کیوں آپ مولانا مودودی کے اس نقطہ نظر کو درست نہیں سمجھتے، اس کی علمی غلطی کیا ہے جس بنا پر ان کی وہ شرح، ان کی وہ وضاحت، ان کی وہ توضیح قبول نہیں کی جا سکتی؟ عربی زبان میں لفظ کے معنی کیسے متعین کیے جاتے ہیں، اس پر بحث کرنی ہو تو اس کے ماخذ کیا ہے، اس میں اہل لغت کے اقوال کی کیا حیثیت ہے، کلام عرب کس طرح پیش کیا جاتا ہے، قرآن مجید سے اگر کسی چیز کا اس بات پیش نظر ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، میں شر و بست کے ساتھ اس کی وضاحت کر چکا ہوں. مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اس کے بالکل برخلاف جو طریقہ یہاں اختیار کیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ممنوع مخدوم مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی ایک جید عالم ہے. انہوں نے لفظ پر تنہا یہاں بحث نہیں کی، اس کے علاوہ بھی تفہیم القرآن میں متعدد مقامات پر الفاظ کی بحث کی ہے. ان کی پوری تعبیر کے لیے جس کتاب کو بائبل کی حیثیت حاصل ہے، وہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں: عبادت، رب، الہ، دین. ان چاروں اصطلاحات پر انہوں نے لفظی کی بحث کی ہے. آپ کتاب کو نکال کے دیکھ لیجئے، اس میں وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے اقامت دین کی بحث میں اختیار کیا، یعنی اسی طرح لغت کے حوالے دیے ہیں، اسی طریقے سے کلام عرب کے شواہد پیش کیے ہیں، ایسے ہی قرآن مجید میں اس کے کیا نظائر ہیں ان کو پیش کر کے اپنا مدعا ثابت کیا ہے. یہی طریقہ ہمیشہ اختیار کیا جاتا ہے. لیکن یہاں دیکھیے انہوں نے کیا کیا، یہ ان کی تعبیر کی سب سے بڑی بحث ہے اور سب سے بڑھ کر مستحق تھی کہ یہاں پر بھی وہ اسی طرح عربی زبان کے لغات کی مراجعت کرتے، اسی طرح کلام عرب سے استشہاد کرتے، اسی طرح قرآن مجید کے نظائر پیش کرتے. انہوں نے آیت نقل کی، اس کا ترجمہ کیا اور اس کے بعد دیکھیے کیا لکھا ہے. ان کی بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آیت کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے. یعنی تمام پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے ایک ہی دین ان پیغمبروں کو دیا ہے، جو دین ان پیغمبروں کو دیا تھا وہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. ہم نے ان کو بھی یہی ہدایت کی تھی، ہم اے پیغمبر تمہیں بھی یہ ہدایت کرتے ہیں کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی دین کو قائم کرو یا دین کو قائم رکھو، جس طرح کہ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہی ترجمہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے کیا ہے. اس ترجمے کو پھر وہ آگے واضح کرتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے اس فقرے کا ترجمہ، یہ ان اقیم الدین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی وہی اقامت زیر بحث ہے. اس فقرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے قائم کنید دین را کیا ہے، اور شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب نے قائم رکھو دین کو. یہ دونوں ترجمے درست ہیں. اقامت کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی، اور انبیاء علیہ السلام ان دونوں ہی کاموں پر مامور تھے، قائم کرنے اور قائم رکھنے. قائم کرنے اور قائم رکھنے کا یہ ترجمہ 2 بزرگوں کا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شاہ ولی اللہ کی بھی ایک بڑی حیثیت ہے اور ترجمہ قرآن میں شاہ عبد القادر کی بھی ایک بڑی حیثیت ہے. لیکن کیا ہم کسی اردو ترجمے کے الفاظ سے آگے بحث کی بلا اٹھائیں گے؟ یعنی اردو ترجمہ قائم کرنے کا ہو یا قائم رکھنے کا ہو، یا تو اس کو عربی مفہوم میں لیا جائے گا، یعنی عربی زبان میں جس طرح کہ میں نے وضاحت کی اس لفظ کا مفہوم کیا ہے، یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ہو سکتا ہے کہ ہم انہی الفاظ سے اردو میں تعبیر کر دیں. جیسے کہ جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز قائم کرو ترجمہ کر دیا جاتا ہے، لیکن نماز قائم کرو کا مطلب کیا ہے؟ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اس کا جو مطلب لیا ہے وہ ان کے الفاظ میں سن لیجئے. وہ یہ کہتے ہیں
جب لوگ اس دین کو تسلیم کر لیں تو اس سے آگے قدم بڑھا کر پورا کا پورا دین ان میں عملاً رائج اور نافذ کیا جائے تاکہ اس کے مطابق عمل درآمد ہونے لگے اور ہوتا رہے. وہ قائم کرنے سے اور قائم رکھنے سے یہ مراد لے رہے ہیں. یہ اردو مفہوم کے لحاظ سے تو آپ اگر ان الفاظ سے کشید کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن کیا یہ عربیت کے مطابق بھی ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ ہرگز نہیں. یعنی مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے یہاں اپنے طریقے کے خلاف نہ کسی لغت کا حوالہ دیا, نہ کلام عرب سے کوئی شواہد پیش کیے, نہ قرآن مجید کے اس لفظ کے استعمالات کی نظیریں پیش نہ کی, تفسیری حوالے دی جو عام طور پر دیتے ہیں, اور نہ تفسیری حوالے دیے. یعنی ان کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی تفسیریں, اسی طرح سے صحابہ کرام کے تلامذہ میں سے بڑے بڑے تابعین کی تفسیروں کا حوالہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد بالعموم اپنے لیے بنائے استدلال قائم کرتے ہیں. یہاں انہوں نے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا. یعنی دو ترجمے پکڑے ہیں, ایک فارسی ترجمہ اور ایک اردو ترجمہ, یا دو اردو ترجمے, اور ان میں سے قائم کرو اور قائم رکھو کی دو اردو تعبیریں لی ہیں اور اپنے سارے استدلال کی عمارت اس پر قائم کر دی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ استدلال کے لیے پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دی گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ شاہ صاحب کے ترجمے کو بھی سامنے رکھ کے اور شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمے کو بھی سامنے رکھ کے دیکھتے کہ عربی مفہوم میں اس سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے. یعنی قائم رکھنے کا مطلب ہے اپنی زندگی میں برقرار رکھنا, قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی میں اس کو اہتمام سے اختیار کر لینا. قائم کرنے کے الفاظ اور قائم رکھنے کے الفاظ اردو میں اس مفہوم کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں. تو اس معنی میں لیے جائیں تو اس لفظ کا جو عربی مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اس کے بالکل مطابق ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ عربی مفہوم سے قطع نظر کر لیں اور ان دو لفظوں کو اردو زبان میں اختیار کر لیں اور پھر اردو زبان میں اس سے جو دوسرا احتمال پیدا ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھیں اور اپنے ذہن میں آپ نے اس کا جو مدعا طے کر لیا ہے اس کو پیش نظر رکھ کے تفسیر کرنا شروع کر دیں تو وہی چیز وجود میں آ جائے گی جو مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے یہاں وجود پذیر کر کے ہمارے سامنے رکھتی ہے. میں اس پر اس سے زیادہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا.